صورت سوال ہے یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جہنم کی آگ سے کس طرح بچ سکتے ہیں؟ قال بدموع عینیک فإن عینا بکت من خشیت اللہ لا تمسها النار ابدا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی آنکھ سے نکلے ہوئے آنسو کے بدلے جو آنکھ سے آنسو نکلتا ہے جہنم کی آگ اس آنکھ کو ٹچ نہیں کر سکتی۔ کتنی وضاحت اور صراحت کے ساتھ بتایا گیا۔ آج اگر ہماری آنکھوں کے چشمے خشک ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا الارم ہے، خطرے کا نشان ہے، اور اگر کوشش کے باوجود بھی آنکھوں سے آنسو نہیں آتے فإنها من اعظم المصائب، بڑی مصیبت ہے یہ۔ جب دل کی بجائے سینے میں سل ہوتی ہے نا پھر آنکھوں سے کچھ نہیں نکلا کرتا۔ یہ دل کی سختی انسان کی آنکھوں سے آنسو نکلنے کو روک دیتی ہے، اور جب سینوں میں دل ہوتا ہے پھر آنکھوں سے آنسو بھی نکلتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم آنکھ کے آنسو کی وجہ سے جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہو۔ عبداللہ ابن عمر عنہ بھی فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عین بکت من خشیت اللہ لا تمسها النار ابدا، جہنم کی آگ اس آنکھ کو چھو نہیں سکتی جو اللہ کی خشیت کی بنا پر روتی ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان پہنچا ما من قطرۃ احب الی اللہ من قطرۃ من دم فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں جو خون کا قطرہ بہتا ہے اس سے زیادہ کوئی قطرہ اللہ کو پسند نہیں۔ وقطرۃ دموع قطرت من عین رجل فی جوف اللیل من خشیت اللہ، اور وہ آنسو کا قطرہ جو رات کے آخری پہر میں کسی مومن بندے کی آنکھ سے نکلا کرتا ہے، اللہ کو وہ قطرہ بہت پسند ہے۔ حضرت نذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ما اغرورفت عینا عبد من خشیت اللہ الا حرم اللہ جسدها علی النار، کہ جب کسی آدمی کی آنکھ سے آنسو اللہ کی خشیت کی وجہ سے نکلتا ہے تو آنسو کے نکلتے ہی اللہ اس کے جسم کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیتے ہیں۔ وَإِن فَادَتْ عَلَى خَدِّهِ، اور اگر وہ آنسو اس کے رخسار کے اوپر بہ پڑے لم یرحق وجہہ قطر ولا ذلہ، ایسے چہرے کو اللہ قیامت کے دن ذلیل و رسوا نہیں فرمائیں گے۔ وَلَوْ أَنَّ عَبْدًا بَقَى مِنْ أُمَّةٍ مِنَ الْأُمَمِ، یہاں امت کا مطلب بڑی جماعت، اور اگر کسی بڑی جماعت میں بھی کوئی ایک بندہ روتا ہے لَأَنْجَى اللَّهُ بِبُكَاءِ ذَلِكَ الْعَبْدِ تِلْكَ الْأُمَّةَ مِنَ النَّارِ، اس ایک بندے کے رونے کی وجہ سے اللہ پوری جماعت سے جہنم کی آگ کو حرام فرما دے۔ یا اللہ سبحان، آپ کتنے قدردان ہیں کہ اگر پوری جماعت میں ایک بندہ ایسا روتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس ایک کی برکت سے پاس بیٹھنے والے بھی محروم نہیں رہتے۔
وما من عمل الا له وزن او ثواب الا الدمعۃ، ہر عمل کا وزن ہے اور ہر عمل کا ثواب ہے سوائے انسان کے ندامت کے نکلے ہوئے آنسوں کے، فَإِنَّهَا تُطْفِئُ بُحُورًا مِّنَ النَّارِ، اس لیے کہ آنسو کی وجہ سے اللہ جہنم کی آگ کے سمندروں کو بجھا دیتے ہیں۔ ایک قطرہ سمندر بجھا دیتا ہے، آگ کا سمندر۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ بلغنا، یہ بات ہمیں پہنچی، حسن بصری فرماتے ہیں ان الباقی من خشیت اللہ، کہ جو اللہ کے راستے میں روتا ہے، لا یقطر من دموعہ قطرۃ علی الارض، اس کا آنسو کا قطرہ زمین پر نہیں گرتا، حتی تعتق رقبتہ من النار، مگر یہ کہ اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جاتی ہے۔ وَلَوْ أَنَّ بَاقِيًا بَكَا فِي مَلَئٍ، اور اگر کسی جماعت میں سے کوئی ایک بندہ بھی رویا، مَلَئٍ مِّنَ الْمَلَئِ لَرُحِمُوا جَمِيعًا بِبُكَائِهِ، اللہ اس ایک کے رونے کی وجہ سے سب کے اوپر رحم فرما دیتا ہے۔ وَلَيْسَ شَيْءٌ إِلَّا لَهُ وَزْنٌ إِلَّا الْبُكَاءُ فَإِنَّهُ لَا يُؤْذَنُ، سبحان اللہ، اور ہر چیز کا وزن ہوتا ہے سوائے گناہگار کے آنسوؤں کے، کہ میزان کے اندر ان آنسوؤں کے وزن کو تولا ہی نہیں جا سکتا۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں ہم بندے کے ہر عمل کو تولتے ہیں سوائے گناہگار کے آنسوؤں کے، کہ ان کو ہم میزان کے اندر تول ہی نہیں سکتے، اتنے میزان میں بھاری ہوتے ہیں۔ ان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم من المسجد، ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر سے مسجد میں تشریف لائے، فَإِذَا قَوْمٌ يَتَحَدَّثُونَ وَيَضْحَكُونَ، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، باتیں کر رہے تھے اور ہنس رہے تھے۔ فَوَقَفَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، نبی علیہ السلام وہاں کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا۔ ثم قال، پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات، لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو یاد کرو۔ ثم خرج بعد ذلك مرة اخرى، پھر ایک اور دن بھی ایسا ہی ہوا کہ دوبارہ جب آپ اپنے گھر سے تشریف لائے، فَإِذَا قَوْمٌ يَضْحَكُونَ، پھر ایک گروپ بیٹھا ہوا تھا، باتیں کر رہے تھے، ہنس رہے تھے۔ فقال، نبی علیہ السلام نے فرمایا اما، خبردار، والذی نفسی بیدہ، قسم کھا کر فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، اگر تم وہ جان لیتے جو میں جانتا ہوں تم زیادہ روتے، تھوڑا ہنستے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے بھی بات بتائی، فرمایا ولما اراد الخضر ان یفارق موسیٰ، جب خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے جدا ہونے کا فیصلہ کر لیا، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اذنی، مجھے کوئی وصیت کر دیجئے، نصیحت کر دیجئے۔ قال یا موسیٰ، خضر علیہ السلام نے فرمایا ایاک واللجاجہ، تم جھگڑے سے بچو، ولا تمش بغیر حاجہ، بغیر حاجت کے مت چلو، ولا تضحک من غیر عجب، تعجب کے بغیر مت ہنسو۔ کوئی بہت ہی تعجب کی بات ہو کہ بے اختیار ہنسی آئے تو الگ بات ہے،
ولا تعیر الخطائین بخطایاہم، اور تم خطا کاروں اور گناہگاروں کو آر نہ دلاؤ کہ تم نے تو یہ کرتوت کیا اور یہ کام کیا. وابکی علی خطیئتک، اور اپنے گناہوں پر روئیے. وقال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا، کثرت الضحک تمیت القلب، زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. وقال صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی علیہ السلام نے ایک عجیب بات کہی، بہت غور کرنے کے قابل ہے. فرمایا، من ضاحک لشبابہ بکا لحرمہ، جو اپنی جوانی پہ ہنسے گا اس کو اپنے بڑھاپے پہ رونا پڑے گا. ومن ضاحک لغناہ بکا لفقرہ، جو اپنے غنا مال کے اوپر ہنسے گا اس کو اپنے فقر کے اوپر رونا پڑے گا. ومن ضاحک لحیاتہ بکا لموتہ، جو اپنی زندگی پر ہنسے گا اس کو اپنی موت کے اوپر رونا پڑے گا. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کل عین باقیۃ یوم القیامۃ الا ثلاثہ، ہر آنکھ قیامت کے دن روئے گی سوائے 3 آنکھوں کے. یہ بات اس لحاظ سے اہمیت کے قابل ہے کہ قیامت کے دن اگر ہماری آنکھ ان 3 میں سے ہوئی تو رونے سے بچے گی ورنہ روئے گی. توجہ فرمائیے، کل عین باقیۃ یوم القیامۃ الا ثلاثہ، 3 آنکھیں ایسی ہیں یہ قیامت کے دن نہیں روئیں گی، باقی ہر آنکھ کو رونا پڑے گا. یہ کون کون سی ہیں؟ عینن بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کی خشیت سے روئی ہو. وعینن غضت عن محارم اللہ، اور وہ آنکھ جو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے رک گئی ہو، غیر محرم کے دیکھنے سے رکی ہو. وعینن سحرت فی سبیل اللہ، اور وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں رات کو جاگی ہو. ویقال، اور کہا گیا ہے کہ ثلاثت اشیاء تقسی القلب، 3 چیزیں دل کو سخت کرتی ہیں. الضحک من غیر عجب، بغیر تعجب کے ہنسنا. والاکل من غیر جوع، بغیر بھوک کے کھانا کھانا. والکلام فی غیر حاجہ، بغیر ضرورت کے باتیں کرنا. یہ 3 چیزیں انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی خطاؤں پر اللہ کے سامنے روئیں، تنہائیوں کے اندر، تہجد کے بعد، اندھیروں میں، تاکہ اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ ہو جائے. مر الحسن البصری بشاب یضحک، حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایک ایسے نوجوان کے پاس سے گزرے جو ہنس رہا تھا. فقال، فرمایا، یا بنی هل جزت علی الصراط، اے بیٹے کیا تو پل صراط سے گزر چکا؟ قال لا، اس نے کہا نہیں. قال هل تبین لک انک تسیر الی الجنہ، تجھے یہ بات پتہ چل گئی کہ تو جنت جائے گا؟ قال لا، اس نے کہا نہیں. قال ففیم الضحک، یہ ہنسنا کس بات کا؟ فما رؤی الشاب ضاحکا بعد ذلک، اللہ والے کی نصیحت تھی، کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ نوجوان اپنی پوری زندگی میں ہنستا نظر نہیں آیا. دل پہ ایک غم آ گیا، ابھی تو پل صراط سے گزرنا ہے، ابھی تو قیامت کے دن فیصلہ ہونا ہے. جب یہ بات دل میں آ جاتی ہے پھر انسان کی ہنسیاں ختم ہو جاتی ہیں، پھر غم دل کے اوپر غالب آ جاتا ہے. ہمارے اکابر اللہ کی رضا کے لیے روتے تھے،
اور اپنے رونے کو دوسروں سے چھپایا کرتے تھے، پتہ ہی نہیں چلنے دیتے تھے کہ کوئی رو رہا ہے یا نہیں۔ سنیے، محمد ابن واسع کہتے ہیں لقد ادرکت رجالا، میں نے ایسے لوگوں کو پایا، دیکھا، کان الرجل یکون رأسہ ورأس امرتہ علی وساد واحد، کہ اس کا اور اس کی بیوی کا سر ایک تکیے کے اوپر ہوتا تھا، دونوں لیٹے ہوئے ہوتے تھے۔ قد بل تحت خدہ من دموعہ، اس شخص کے آنسو اس کے رخساروں پر بہہ رہے ہوتے تھے، لا تشعر بہ امرتہ، بیوی کو پتہ نہیں چلتا تھا، نہ آواز نہ کوئی حرکت، بس دل پہ غم ہے اور آنسو گر رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں اخلاص کا رونا، کہ ایک تکیے پر دونوں کے سر ہیں اور خاوند کے آنسو تکیے پر بہ رہے ہیں، اور ساتھ بیوی کا سر، اور بیوی کو پتہ نہیں چلتا تھا خاوند رو رہا ہے یا نہیں۔ وَلَقَدْ أَدْرَكْتُ رِجَالًا، فرماتے ہیں میں نے ایسے بندے بھی دیکھے، کان احدہم یقوم فی الصف، ان میں سے ایک نماز کی صف میں کھڑا ہوتا، وَتَسِيلُ دُمُوعُهُ عَلَى خَدَّيْهِ، اس کے آنکھ اس کے رخساروں پر بہہ رہے ہوتے تھے، لا یشعر بہ الذی الی جنبہ، اس کے ساتھ والے نمازی کو پتہ نہیں چلتا تھا یہ رو بھی رہا ہے یا نہیں رو رہا۔ یہ ہے اخلاص کا رونا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کسفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الصلاۃ، نبی علیہ السلام کے زمانے میں سورج گرہن لگ گیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، فقام الذین معہ، صحابہ بھی ساتھ کھڑے ہو گئے، فقام قیاما فطال القیام، نبی علیہ السلام نے لمبا قیام کیا، ثم رکع فاطال الرکوع، رکوع کیا اور لمبا رکوع کیا، ثم رفع رأسہ وسجد فاطال السجود، پھر نبی علیہ السلام نے سر اٹھایا، دوسرا سجدہ کیا، لمبا سجدہ کیا، ثم رفع رأسہ وجلس فاطال الجلوس، نبی علیہ السلام نے سر اٹھایا، جلسہ کیا، لمبا جلسہ، ثم سجد فاطال السجود، دوسرا سجدہ کیا، لمبا، ثم رفع رأسہ وقام، پھر نبی علیہ السلام دوسری رکعت میں کھڑے ہو گئے، فصنع فی رکعت الثانیۃ مثل ما صنع فی رکعت الاولی من القیام والرکوع والسجود والجلوس، تو نبی علیہ السلام نے پہلی رکعت کی طرح دوسری رکعت بھی ادا فرمائی۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگ گئے، وَيَقُولُ، اور روتے ہوئے نبی علیہ السلام نے فرمایا، لم تعدنی ھذا وانا فیہم، اے اللہ آپ نے وعدہ نہیں فرمایا ہوا اور میں تو ابھی ان کے اندر موجود ہوں۔ قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ان میں ہیں ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے، اور جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے اس وقت تک بھی عذاب نہیں دیں گے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی طرف اشارہ کیا، اے پروردگار عالم لم تعدنی ھذا وانا فیہم، لم تعدنی ھذا ونحن نستغفرک، آپ نے وعدہ نہیں فرمایا میں ان میں موجود ہوں، آپ نے وعدہ نہیں فرمایا کہ جب تک ہم استغفار کرتے رہیں گے آپ عذاب نہیں دیں گے۔ تو دیکھیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم
وہ بھی سورج کی اس حالت کو دیکھ کر اللہ رب العزت کے عذاب سے کتنا خوف کھاتے ہیں۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لما نزلت، جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی نا، افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون بقا اصحاب الصفۃ حتی جرت دموعہم علی خدودہم۔ اصحاب صفہ اس آیت کو سن کے روئے حتیٰ کہ ان کے آنسو ان کی رخساروں پر بہنے لگے۔ فلما سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقا معہم، اللہ اکبر، جب نبی علیہ السلام نے اصحاب صفہ کو اس طرح روتے دیکھا تو اللہ کے نبی بھی ساتھ رو پڑے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فقال، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یلج النار من بکا من خشیت اللہ، جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا جو اللہ کی خشیت کی وجہ سے روئے گا۔ ولا يدخل الجنت مصر علی معصیت، اور جو اپنے خطا اور گناہ پر بار بار اصرار کرے گا، ایسے اصرار کرنے والے کو جنت میں نہیں بھیجا جائے گا۔ وَلَوْ لَمْ تَذْنِبُوا لَجَاءَ اللَّهُ بِقَوْمٍ يَذْنِبُونَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ۔ سبحان اللہ۔ اب آگے یہ رونا آتا کیسے ہے، یہ بات بھی سن لیجئے، تاکہ ہم بھی کوشش کریں کہ ہمیں وہ نعمت حاصل ہو جس سے کہ ہماری آنکھیں بھی نم ہو سکیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں اذا قلت خطایاہ سرعت دمعتہ، جس بندے کے گناہ کم ہوتے ہیں اس بندے کے آنسو جلدی نکلتے ہیں۔ یہ جو گناہ ہے نا، انہوں نے آنسو کے راستے کو بلاک کیا ہوا ہوتا ہے۔ جب راستے میں کوئی کچرا پھنسا ہوا ہو تو پھر چیز نہیں آتی۔ یہ گناہوں کا کچرا پھنسا ہوتا ہے راستے میں، آنسو نہیں نکلتے، نچوڑنے سے بھی نہیں نکلتے۔ کوشش کرے نا بندہ کہ میں اپنی آنکھوں کو نچوڑوں، پھر بھی نہیں نکلتے۔ ہاں، سچی توبہ کر لے اور گناہوں کی یہ ظلمت ختم ہو جائے تو خود بخود آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں۔ تو ایک ہے جس کے گناہ کم ہوں گے اس کو رونا زیادہ آئے گا۔ اور دوسرا، من اکثر اللہ صدقہ، جو دل میں نیت کا سچا ہو، نیت خالص ہو، تو دل کی یہ جو سچائی ہوتی ہے یہ بھی آنکھوں سے آنسو بہا دیا کرتی ہے۔ ندیت عیناہ واجابتہ اذا دعاہما، اور تیسری چیز اذا کرح القلب ندیت عینان، جب دل مغموم ہوتا ہے تو پھر آنکھوں سے خود بخود آنسو آ جاتے ہیں۔ تو آخرت کے غم کو اپنے دلوں پر سوار کر لیجئے تاکہ اسی دنیا میں ہماری آنکھوں سے آنسو نکلیں اور ہماری خطائیں ادھر ہی صاف ہو جائیں، یہ ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں۔ ایک ایک آنسو پچھلے سب گناہوں کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے۔ اس سلسلے میں علماء امت کے ذرا اقوال سنیے۔ قال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ من استطاع منکم ان یبکی فلیبکی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو رو سکتا ہے وہ روئے، ومن لم یستطع فلیتباکی،
اور جو تم میں سے جو رو نہیں سکتا وہ رونے والی صورت بنا لے، ہو سکتا ہے اللہ اس بہروپ کو ہی قبول فرما لے۔ اللہ کو رونا تو اتنا پسند ہے نا۔ چنانچہ کرا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھ رہے تھے، جب انہوں نے پڑھا ویل للمطففین اور پہنچے یوم یقوم الناس لرب العالمین، وہ دن جب انسان رب عالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، بکا رونے لگ گئے، حتیٰ کہ غش کھا کے گر گئے، وَامْتَنَعَ مِنْ قِرَاءَةِ مَا بَعْدَهُ، اور ان کی قرات وہیں پر موقوف ہو گئی، آگے قرآن پڑھ نہ سکے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ان کے ایک غلام نے، اس کا نام تھا ہانی، کہ وہ جنت اور جہنم کے تذکرے سے اتنا نہیں روتے تھے، قبر کو دیکھتے تو بڑا روتے۔ تو اس غلام نے پھر ان سے پوچھا، چنانچہ کتابوں میں تذکرہ لکھا ہے، قال، وہ کہتے ہیں غلام، کان عثمان لانو اذا وقف علی قبر یبکی حتی یبل لحیتہ، وقیل لہ، ان سے پوچھا گیا تذکر الجنت والنار ولا تبکی، آپ کے سامنے جنت جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ نہیں روتے، وتبکی من ھذا، اور قبر کو دیکھ کے رونے لگ جاتے ہیں۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے آگے سے جواب دیا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے، فَإِن نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، اگر قبر کا معاملہ آسان تو آنے والا معاملہ اور آسان، وَإِن لَمْ يَنْجُ مِنْهُ، اور اگر قبر سے نجات نہ ملی، فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان لان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا، ما رأیت منظرا الا والقبر افضح منہ، میں نے قبر سے زیادہ مشکل فضیحت والا منظر کوئی دوسرا نہیں دیکھا۔ کتنے ہوں گے جو قبر میں جائیں گے اور وہاں ان کی پھر گت بنا کرے۔ چنانچہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ نصیحت فرمائی، یا ابا عبد الرحمن اوصنی، کہ میں آپ کو یہ وصیت کرتا ہوں، لیسعک بیتک، گھر میں رہو، وابک من ذکر خطیئک، اپنی خطاؤں کو یاد کر کے رو، وکف لسانک، اپنی زبان کو بند رکھو۔ اور ابو سلیمان درانی رحمت اللہ علیہ محدث ہیں، فرماتے ہیں، عودوا اعینکم البکاء، اپنی آنکھوں کو رونے کا عادی بناؤ، اپنی آنکھوں کو رونے کا عادی بناؤ، وقلوبکم التفکر، اور دلوں کو سوچنے کا عادی بناؤ۔ چنانچہ جو بندہ محزون ہوتا ہے نا، کہ اس کے دل پر غم طاری ہوتا ہے، سری سکتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی علامات ہیں منحل حزن اللازم، اس کے دل کے اوپر حزن غالب ہوتا ہے، والہم الغالب، اور غم اس کے اوپر غالب ہوتا ہے، والخشیت المقلقہ، اور خشیت ہوتی ہے جو اس کے دل کو بے قرار رکھتی ہے، وکثرت البکاء، اور وہ کثرت کے ساتھ روتا ہے،
وَالتَّضَرُّعُ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، دن اور رات کے اندر وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے. وَالْحَرَبُ مِن مَوَاطِنِ الرَّحْمَةِ، راحہ، اور جو راحت کے مقامات ہوتے ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے. وَوَاجِلُ الْقَلْبِ، اور اس کا دل ہر وقت گڑ گڑاتا رہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ رب العزت کی عظمتوں کو جانتا ہے. سید سکھتی رحمت اللہ فرماتے ہیں، میں نے ایک مرتبہ واز کیا اور اس میں نے ایک فکرہ بولا، عجبا لضعیف یعصی قویہ، تعجب ہے اس کمزور پر جو قوی کی نافرمانی کرتا ہے. تو کہتے ہیں کہ ایک نوجوان کھڑا ہوا، بڑا لباس فاخرہ تھا، امیرانہ، اور ساتھ اس کے حشم و خدم بھی تھے. اٹھا اور چلا گیا. اگلے دن میں بیٹھا تھا تو میرے پاس اکیلا آیا. اب نوکر چاکر نہیں تھے، سفید لباس سادہ پہنا ہوا تھا. مجھ سے آ کے پوچھنے لگا کہ کل آپ نے ایک بات کہی. میں نے کہا کہ اس کا معنی کیا ہے؟ میں نے کہا دیکھو، اللہ سے قوی کوئی ہے نہیں اور بندے سے ضعیف کوئی، اور تعجب ہے اس بندے پر جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. عجبا لضعیف یعصی قویہ. اب اللہ تعالیٰ اگر اس کی سزا دینے پر آمادہ ہو یا کا فیصلہ فرما لے تو پھر بندے کا کیا حال ہوگا. کہتے ہیں کہ اس نے میری بات کو سنی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگا آج کے بعد میں اپنی زندگی کے رخ کو بدلتا ہوں، میں اپنے اس قوی پروردگار کی کبھی نافرمانی نہیں کروں گا. چنانچہ عطا رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل فرمائی کہ عطا میرے بندوں سے کہہ دو، ان تمام دروازوں کو تم بند کر لیتے ہو جن سے مخلوق دیکھتی ہے، اس دروازے کو بند نہیں کرتے جس سے میں پروردگار دیکھتا ہوں. کیا اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے کم درجے کا تم مجھے سمجھتے ہو؟ کیا اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے کم درجے کا تم مجھے سمجھتے ہو؟ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی خطاؤں پر نظر رکھیں اور قیامت کے دن کے ان حالات کو سوچا کریں جن میں سے ہمیں ابھی گزرنا ہے. پھر بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہمارے اکابر کیوں اتنا رویا کرتے تھے. چنانچہ اخلاق الصالحین میں لکھا کہ ہمارے بعض بزرگ راتوں کو اتنا روتے تھے کہ جس جگہ ان کے آنسو گرتے اس جگہ گھاس اگایا کرتی تھی. گھاس اگایا کرتی تھی، اتنا روتے تھے. ایک آدمی تھا جو بہت روتا تھا. فقیل له فی ذلک فقال، اس سے پوچھا گیا بھائی اتنا کیوں روتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا تذکری ما جنیت علی نفسی حین لم استحی ممن شاہدنی وہو یملک عقوبتی. مجھے یہ بات سن کے رونا آتا ہے کہ میں نے جب گناہ کیا تو میں نے اپنے گناہ پہ گواہ اس پروردگار کو بنایا جو مجھے سزا دینے کے اوپر قدرت رکھتا ہے. فأخرنی الی یوم العقوبۃ الدائمۃ، اللہ نے سزا کو قیامت کے دن تک مؤخر کر دیا. وأجلنی الی یوم الحسرۃ الباقیۃ، اور مجھے قیامت تک مہلت دے دی کہ تم رو دھو کے منانا ہو تو منا لو. وہ کہنے لگے کہ میں اس لیے روتا ہوں کہ لو خیرت، اگر مجھے اختیار دیا جائے، ایما احب الیک، دو باتوں میں سے تو کس چیز کو پسند کرتا ہے، اختیار کرتا ہے، تو حاسبو ثم یؤمر بک الی الجنہ، تیرا حساب کریں ساری مخلوق کے سامنے
اور پھر تجھے جنت بھیجیں، او یقال لک کن ترابا، یا تجھے کہا جائے کہ مٹی ہو جا، لاخترت ان اکون ترابا یوم الحساب، میں قیامت کے دن مٹی بن جانے کو زیادہ پسند، میں نہیں چاہوں گا کہ میرا نام اعمال قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے کھولے۔ اب اس بات کو آپ ذرا یوں سوچئے کہ اگر قیامت کے دن نام اعمال، باپ کا نام اعمال اولاد کے سامنے کھولا جائے، ماں کا بچوں کے سامنے کھولا جائے، شاگرد کا استاد کے سامنے کھولا جائے، پیر کا مریدوں کے سامنے کھولا جائے، بڑوں کا چھوٹوں کے سامنے کھولا جائے، تو قیامت کے دن ہم اس بات پہ آمادہ ہوں گے کہ سب کے سامنے حساب کھولا جائے؟ کیا دل کہے گا؟ بیوی کبھی برداشت نہیں کرے گی کہ میرا نام اعمال میرے خامن کے سامنے کھولا جائے، وہ کہے گی یا اللہ میں خود ہی جہنم میں چلی جاتی ہوں تو میرا نام اعمال نہ کھولنا، میں ذلت برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر ہم ذلت برداشت نہیں کر سکتے تو آج وقت ہے اپنی ان خطاؤں پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ کے حضور روئیں اور ان خطاؤں کو اپنے نام اعمال سے بخشوا کر مٹوا لیں۔ آج یہ گناہ ڈیلیٹ ہو سکتے ہیں اور آسانی کے ساتھ، مگر اس کے لیے دل میں احساس ندامت کا ہونا ضروری ہے۔ اب قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی کیسے ہوگی؟ ذرا حدیث مبارکہ سن لیجئے۔ اس حدیث مبارکہ کو ابن جوزی رحمت اللہ علیہ جیسے محقق نے بھی بیان کیا، وہ بڑے محتاط ہیں روایت کے معاملے میں، تو ابن جوزی نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی، ذرا توجہ سے سنیے گا کہ روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال خوفنی جبرائیل من الاحوال یوم القیامت حتی ابکانی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے جبریل علیہ السلام نے قیامت کے دن کے حالات سے اتنا ڈرایا، اتنا ڈرایا، اتنا ڈرایا کہ میں رونے لگ گیا۔ جب رونے لگ گیا فقلت لہ حبیبی جبرائیل، میں نے کہا اے میرے حبیب، میرے دوست جبرائیل، الیس قد غفر اللہ لی ما تقدم من ذنبی وما تأخر، کیا اللہ رب العزت نے میرے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف نہیں کر دیا؟ تو یہ بات سن کر فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لَتُشَاهِدُنَّ مِنَ الْأَحْوَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا يُنْسِيكَ الْمَغْفِرَةَ، قیامت کے دن آپ ایسے احوال دیکھیں گے ہیبت کے کہ آپ قیامت کے دن مغفرت کو بھول جائیں گے۔ فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بلت دموعہ لحیتہ، نبی علیہ السلام یہ بات سن کر روئے حتی کہ آپ کے آنسو آپ کے ریش کے اوپر بہنے لگ گئے۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے۔ اور طہارت القلوب میں یہ بات لکھی کہ ولما مکر بابلیس لعنہ اللہ، جب ابلیس لعنہ اللہ کو دربار سے اللہ نے دھتکار دیا، طافق جبرائیل و میکائیل، جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام نے رونا شروع کر دیا، دھتکارا اس کو جا رہا ہے، رونا انہوں نے شروع کر دیا۔ تو جبرائیل اور میکائیل دونوں نے رونا شروع کر دیا۔ یبکیان فاوحى اللہ تعالی الیہما ما لکما تبکیان، اللہ تعالیٰ نے ان کو پوچھا کہ تم دونوں کیوں روتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا یا ربی ما نأمن بمکرک ما نأمن مکرک، اے اللہ ہم آپ کی اس خفیہ تدبیر سے امن میں نہیں ہیں۔ اس نے بھی تو ہزاروں سال عبادت کی تھی نا، اور ہزاروں سال کی عبادت کرنے کے بعد پھر تدبیر کیا ظاہر ہوئی کہ اس کو دھتکار دیا۔ اے اللہ
ہم بھی آپ کی تدبیر سے امن میں نہیں ہیں۔ جب کہا یہ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا ہَكَذَا كُونَا لَا تَأْمَنَا مَكْرِي، ایسے ہی ہونا چاہیے، تمہیں میری تدبیر سے کبھی امن میں نہیں ہونا چاہیے، تمہارے اوپر خوف رہنا چاہیے۔ میں جب چاہوں جس کا چاہوں حشر چاہوں جیسے کر سکتا ہوں۔ اگر ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو پھر ہم کیا کریں؟ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کو ایک دفعہ ملنے کے لیے آئے، کانپ رہے تھے، رو رہے تھے، غلاف کعبہ کے پاس گئے اور غلاف کعبہ کو پکڑ کر انہوں نے دعا مانگی، اور دعا کیا مانگی؟ الہی و سیدی لا تغیر اسمی ولا تبدل جسمی، اللہ میرے نام کو نہ بدلنا، میرے جسم کو نہ بدل دینا۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل یہ کیا دعا مانگی؟ کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے ہم نے شیطان کو دھتکارے ہوئے دیکھا ہے، اللہ کا خوف دل کے اوپر ایسا ہے کہ میں یہ دعا مانگتا ہوں اللہ، اس کا نام تھا عزازیل، آج اسے ابلیس کہتے ہیں، اللہ نے اس کا نام بدل دیا، طاعت گزار فرما بردار کے زمرے سے نکال کے اسے نافرمانوں کے زمرے میں شامل کر دیا۔ تو میں یہ دعا مانگتا ہوں اللہ میرا نام نہ بدلنا، میرے جسم کو فرما برداروں کے زمرے سے نکال کے کہیں نافرمانوں میں شامل نہ کر دینا۔ ہم بھی اللہ رب العزت سے دعا مانگے، ہے کریم آقا آپ کا در پکڑا ہے، آپ مہربانی فرما دیجئے، ہماری حاضری کو قبول کر لیجئے۔ یہ وہ غم تھا جو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی ہر وقت رہتا تھا۔ ام المومنین جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے جنت میں بیوی ہونے کی خوشخبری مل چکی تھی، وہ رات کو تہجد پڑھتے ہوئے جب اس آیت پر پہنچتی وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور ان کو اللہ کی طرف سے ایسا معاملہ پیش آئے گا جس کا وہ گمان بھی نہیں کرتے تھے۔ رویا کرتی تھی، ساری ساری رات یہ آیت پڑھتی رہتی تھی۔ ہم اگر سوچیں کہ ہم نے جو سوچا بھی نہیں ہوگا، اگر کل قیامت کے دن ہمیں ایسا پیش آ گیا تو پھر کل کیا بنے گا؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھتے تھے، جو کفار کے بارے میں آیتیں ہوتی تھی وہ اپنے اوپر چسپاں کر کے رویا کرتے تھے۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیت پڑھی گئی اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، یہ اگرچہ کفار کے بارے میں ہے۔ عمر اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو، پوچھا امیر المومنین کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کیا پتا کل کہیں عمر کو بھی یہی نہ کہہ دیا جائے اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها۔ قیامت کا دن ہوگا، ہمارے سر پر گناہوں کے انبار ہوں گے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، ایک ایک کو اللہ تعالیٰ دیکھیں گے، جیسے ایئرپورٹ کے اوپر ایک ایک کو مشین کے ذریعے سے سکین کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک ایک بندے کے دل کو سکین کریں گے۔ کتنے لوگ ہوں گے خوش نصیب جو گزر جائیں گے، جنت کا دروازہ دکھا دیا جائے گا، کچھ ایسے بھی ہوں گے جب گزرنے لہیں گے ان کو کہہ دیا جائے گا وقفوہم انہم مسئولون، ان کو روک لیجئے، ہم نے ان کا ٹرائل لینا ہے۔ یہ صوفی صاحب ہے، اوپر سے تسبیح اندر سے میاں کسبی، وقفوہم انہم مسئولون، انہیں روک لو، ہم نے ان کی تفتیش کرنی ہے۔ اگر یہ ہمارے بارے میں ہو گیا ہمارا کیا بنے گا؟ کہیں گے ان حاجی صاحب کو بھی روک لو، اس طالب علم کو بھی روکو، اس عالم کو بھی روکو، شکل کیا بنائی ہوئی تھی، اصل کچھ اور تھا، آج تو رنگی سامنے آ گئی۔ ہماری مشین نے ان کے دل کو سکین کر لیا، ان کے دل میں محبت نہیں، ان کے دل پر شہوت غالب رہتی تھی، شیطانیت غالب رہتی تھی، گندے خیالات غالب رہتے تھے۔ روک لو ان کو،
ہم ذرا ان سے پوچھیں، نعمتیں ہم نے دی تھی، ہماری عبادت میں دل نہیں لگتا تھا، تم کیسی زندگی گزار کے آئے؟ وقفوہم، روک لو ان کو، انہم مسئولون، ہم نے ان سے سوال کرنا ہے، ہم نے ان کا ٹرائل لینا ہے۔ سوچئے اگر کل قیامت کے دن اللہ رب العزت نے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا، پھر ہمارے ساتھ معاملہ کیا بنے گا؟ آج وقت ہے ہم اپنے گناہوں پر رو لیں تاکہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالیں گے، کئیوں کو شفاعت کی وجہ سے نکال لیا جائے گا، انبیاء شفاعت کریں گے، علماء کریں گے، شہداء کریں گے، جنتی کریں گے، حتیٰ کہ کوئی شفاعت کرنے والا نہیں رہے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک جہنمی ہوگا، اس کی آنکھوں کا ایک بال، پلکوں کا بال، وہ اللہ کے حضور سفارش کرے گا، کہے گا یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں یہ دنیا میں آپ کی محبت میں، آپ کے خوف کی وجہ سے ایک مرتبہ رویا تھا، چھوٹا سا آنسو نکلا تھا، اے اللہ پلکوں کا ایک بال تر ہو گیا تھا، میں گواہی دیتا ہوں میں تر ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل علیہ السلام کو ندا دے دو، پلکوں کے ایک بال کی گواہی کی وجہ سے ہم نے اس جہنمی کو بھی جہنم سے نکال لیا۔ جب قیامت کے دن یہ معاملہ ہوگا، آج آسان کام ہے، ہم اللہ کے سامنے اپنے گناہوں پہ روئیں، اپنی خطاؤں پہ روئیں، اور آئندہ سچی زندگی گزارنے کی دل میں نیت کر لیں۔ اس لیے کہنے والے نے کہا بقیت علی الذنوب لعظم جرمی، بقیت علی الذنوب لعظم جرمی، وحق لكل من يعصي البكاء، فلو كان البكاء يرد همي لأسعدت الدموع مع الدماء۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت ہمیں اپنی خطاؤں پر آنسو بہانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اس کو قبول بھی فرما لے، کہیں کل قیامت کے دن یہ ریا کے آنسو نہ بنا دیے جائیں۔ کہنے والے نے کیا عجیب بات کہی، جیڑا لطف ہے رومن اندر او وچ بیان نہ آوے، جیڑا لطف ہے رومن اندر او وچ بیان نہ آوے، رونا دل دی میل اتارے، نالے رٹھڑے یار مناوے۔ یہ دل کی میل اتار دیتا ہے اور روٹھے پروردگار کو منا دیتا ہے۔ جیڑا لطف ہے رومن اندر او بچ بیان نہ آوے، رونا دل دی میل اتارے، نالے رٹھڑے یار مناوے، تے یاد خدا وچ روون والا کدی دوزخ وچ نہ جا۔ اللہ ہم پر مہربانی فرما دے، ہم قیامت کے دن ذلت کو برداشت نہیں کر سکتے، دو بندوں کے سامنے کی ذلت ہم سے برداشت نہیں ہوتی، قیامت کے دن آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی ذلت کہاں برداشت ہوگی۔ اے اللہ ہماری ان خطاؤں کو معاف فرما دیجئے اور ہمیں بھی اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اللہ ان دلوں کو نرم بنا دیجئے تاکہ ان آنکھوں سے بھی ندامت کے آنسو بہنے آسان ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کچھ دیر مراقبہ کر لیجئے۔ آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے۔ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے۔
تکڑی گھت کے تول نماہی تے اسی ڈاڈے اے ماں بھرے تکڑی گھت کے تول نماہی تے اسی ڈاڈے اے ماں بھرے تکڑی گھت کے تول نماہی تے اسی ڈاڈے اے ماں بھرے در آیاں دی لاج تہانوں چاہے کھوٹے تے چاہے کرے تکڑی گھت کے تول نماہی تے اسی ڈاڈے اے ماں بھرے در آیاں دی لاج تہانوں چاہے کھوٹے تے چاہے کھرے در آیاں دی لاج تہانوں تے نہ کرو پرے پرے غلام فریدا پلے عیب ہزاراں تے کوئی مان کس تے کرے نہ میں سوہنی تے نہ گن پلے تے میں سائیں نوں کیویں مناواں چارے لڑ میرے چکڑاں لتھڑے تے میں کیڑا مل مل دھواں صابن تھوڑا تے میل گھنیری تے میں بے پتنا تے رواں غلام فریدا کوئی وس نہ چلدا تے میں ہنجواں دے ہار پرواں لا الہ الا اللہ محمد سبحان ربی جلال وہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اے کریم آقا، ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما، اس مجلس اور محفل کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، دنیا آخرت کی رسوائی سے محفوظ فرما، دنیا آخرت کی ذلت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہم وہ ضعیف ہیں جو کبھی کی نافرمانیاں کرتے پھرے، ہم نے اپنے گناہوں پہ کبھی کو اپنا گواہ بنا لیا۔ اے کریم، رحمت فرما دیجئے، اسی دنیا میں بخش دیجئے، قیامت کے دن آنکھ نہیں اٹھا سکیں گے۔ اے اللہ، قیامت کے دن چہرہ نہیں دکھا سکیں گے، رحمت فرما دیجئے۔ اللہ، گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ اللہ، ایک نئی ایمانی اسلامی قرآنی زندگی عطا فرما دیجئے۔ اے کریم، ہمیں اپنے در سے دور نہ فرمائیے، میرے مولا، ہمیں اپنے در سے دور نہ فرما۔ اے اللہ، زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بھی آسرا نہ فرما، کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما۔
اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ نیکوکاری کی زندگی نصیب فرما۔ جتنے دوست احباب دور قریب سے آئے ہیں اللہ سب کا آنا قبول فرما، سب کے دلوں کو نور نسبت سے منور فرما، سب کو اپنی محبت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنا دیوانہ بنا، اپنا مستانہ بنا۔ اللہ ماں سوا کی گندی محبتیں دلوں سے دور فرما اور اپنی محبت سے دلوں کو لبریز فرما۔ اے کریم مانگنا ہمارا کام ہے، محتاج ہے اور آپ کے دروازے پہ حاضر ہیں، اللہ رحمت فرما دیجئے۔ اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما دیجئے۔ رب کریم دنیا کا فقیر دنیا دار کے دروازے پہ جاتا ہے تو امید لے کے جاتا ہے، ہم تو پروردگار کے دروازے پر بیٹھے ہیں۔ اے اللہ مہربانی فرما دیجئے، ہماری فریاد قبول کر لیجئے۔ اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما دیجئے، نیکی پر استقامت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں اپنے اکابرین کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں، احرام باندھ کے نکلتے ہیں، لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہیں، کوئی طواف کر رہا ہوتا ہے، کوئی غلاف کعبہ کو پکڑ کے روتا ہے، کوئی مقام ابراہیم پہ نفلیں پڑھتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دیجئے۔ اے اللہ رمضان کا عمرہ حج کی سعادتیں بار بار عطا فرما دیجئے۔ اے رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان۔ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما، اس ملک کو دین کا قلعہ بنا، جو اس ملک کے دشمن ہیں ان کو ہدایت عطا فرما، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ان کو چن چن کے دفع دور فرما، اسلام کا بول بالا فرما اور کفر کا منہ کالا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ